تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے۔ میرے دوسرے مہمان محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ ناظم ہیں شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی کے۔ ناظرین، پوری امت مسلمہ کو پھر ایک معرکہ روح و بدن کا سامنا ہے، کیونکہ اس دفعہ تہذیب کے درندوں نے صرف خاکے ہی نہیں بنائے، توہین رسالت پر مبنی پوری فلم بنا ڈالی ہے، جس نے پورے عالم اسلام کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ مصر، یمن اور لیبیا میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آئندہ چند روز میں باقی اسلامی ممالک میں بھی اسی طرح کے غم و غصے کا اظہار کیا جائے گا۔ اگرچہ امریکی صدر باراک اوباما نے اس فعل کو ڈسون کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 30 کروڑ آبادی والے پورے ملک میں سے چند افراد کی ایسی حرکت کرنا، اس کا امریکی عوام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اوباما ایڈمنسٹریشن سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے گوانٹانامو بے اور ابو غریب جیل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے فوجیوں اور گماشتے ٹیری جونز کے خلاف کیا کارروائی کی تھی اور کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا تھا؟ اگر نہیں تو آپ بھی اس گھرونے فعل میں برابر کے مجرم ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں بننے والی توہین رسالت پر مبنی یہ فلم اور اس کے پس پردہ مکروہ عزائم کیا ہیں، آج خلافت فورم میں اس پر بات کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، یہ فرمائیے، پورے عالم اسلام میں ایک امریکی فلم کے بارے میں اشتعال پھیلا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اس فلم میں۔ آپ یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس فلم کا نام کیا ہے، اس کے ڈائریکٹر اور فائنانسر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے، اصل میں یہ سلسلہ تو آپ کو جیسے علم ہے آپ کے کہ کافی عرصے سے جاری ہے، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اب پچھلے چند سالوں سے تو پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ دراصل ابھی حال ہی میں جون کے آخر میں کہیں امریکہ میں بنی ہے، اور پہلے یہ وہاں ایک چھوٹے سے سینما گھر میں دکھائی گئی، شاید اس کو خبر نہ بنتی، اس کی چونکہ کوئی خبر نہیں بنی، لہٰذا پھر شرارت یہ کی گئی کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ یوٹیوب پر پوسٹ کر دیے گا، اور یوٹیوب چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بہت یہ جلدی ایک چیز عام ہو جاتی ہے، تو اس یوٹیوب کے ذریعے اس کو پھیلایا گیا، اور پھر اس کو مزید مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، یعنی یہ ان کا خود سے باطن اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے انہوں نے اس کے عربک ٹرانسلیشن کر کے اس کو عربی میں ڈب کر دیا، اور اس فلم کا نام انہوں نے رکھا ہے انوسینس آف مسلمز، یعنی مسلمانوں کو معصوم دکھایا گیا ہے کہ میں اب اپنے زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتا کہ ایک بہت مسلمانوں کے نزدیک جو بہت برگزیدہ ہستی ہے، مسلمانوں کی معصومیت ہے کہ وہ اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ پھر یہ 1 جولائی کو آن لائن اس کو، پہلے تو یہ پیسز دکھائے گئے نا یوٹیوب پر، پھر آن لائن فلم ہی پوری کی پوری جو ہے اس کو کر دیا گیا، اور اس میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق بہت نازیبہ کلمات اور گستاخانہ باتیں کہی گئی ہیں، اور وہ ڈب کر کے شامل کی گئی ہیں، جو اوریجنل اس میں بھی شاید انگلش میں جب اس کو پکچرائز کیا گیا، فلم بنائی گئی، تو اس وقت تو ایک اداکارہ نے جو اس میں جس نے کام کیا، اس نے یہ بیان بھی دیا کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ فلم کس موضوع پر بنائی جا رہی ہے، ہمیں تو کوئی اور کہانی بتائی گئی تھی، اور یہ باتیں جو ڈب کر کے عربی زبان میں ہمارے منہ میں ڈالی گئی ہیں، یہ ہم نے کہی نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں۔ تو بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے خلاف عدالت میں جاؤں گی، اور پھر اس کا نام جو ہے اس اداکارہ کا نام سنڈی لاگارسیا ہے، اور اس کو ایک نام پھر بعد میں چینج کر دیا گیا مزید مسلمانوں کو ذرا اشتعال دلانے کے لیے، ان کے خیال میں ابھی ذرا مسلمان جوش میں نہیں آئے، اسامہ بن لادن کی معصومیت کے نام سے بھی اسی کے کچھ حصے جو ہیں وہ یوٹیوب پر پیسٹ کر دیے گئے، ڈبنگ کے بعد۔ جی، جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی گھٹیا فلم ہے، بہت ہی بھونڈے طریقے سے بنائی گئی ہے، اور اس فلم کا جو پروڈیوسر ڈائریکٹر، اس کا نام آتا ہے سیم بیسائل، وہ ایک جو ہے، اسرائیلی نژاد ہے، امریکہ میں آباد، لیکن وہ ایک بیسیکلی اسرائیل اوریجن کا ایک جو ہے، اور اس نے یہودیوں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، کئی ملین ڈالر اس نے خرچ کیے ہیں جو اکٹھے کیے ہیں اس نے، اور پھر اس کو مصر میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، مصر میں بھی کسی سینما گھر میں چلا دی گئی، اور جو ڈبنگ کی گئی عربی زبان میں وہ مصری لہجے میں ہے، اور کسی مصری بولنے مطلب ہے جو عیسائی ہیں، کرسچنز وہاں کے، انہوں نے بھی اس میں ایک کردار ادا کیا ہے، اسی لیے مصر میں بہت احتجاج ہوا اس پر۔ ٹیری جونز کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بہت پہلے مشہور ہو چکا، جس نے فیس بک پر قرآن مجید کو جلانے کے حوالے سے، اور اس نے باقاعدہ کیا بھی تھا وہ شو
اور اس حوالے سے بھی پہلے مسلم امہ میں اور مسلمان ممالک میں بہت احتجاج ہو چکا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ اس فلم کی تشہیر میں اس نے سیم بیسائل کو استعمال کیا ہے اور اس سے اس کا رابطہ رہا ہے۔ مصر کا ایک مصری نژاد امریکن ہے مورس صادق، جو اسلام مخالف نیشنل امریکن کاپٹک اسمبلی کا ممبر ہے، اور اس نے چونکہ مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت آ گئی ہے اور وہ بڑے عیسائی جو وہاں پر ہیں مصری اس بات سے ناخوش ہیں، لہذا اس مصری اوریجن کا جو امریکن ہے اس نے بھی اس کو ڈبنگ کر کے مصر میں پھیلانے میں اور مسلمان ممالک میں اس کو ذرا پروموٹ کرنے میں حصہ لیا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اشتعال دلایا گیا ہے۔ اب یہ تو بھائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ان کے جذبات بھڑکا کر اور دیکھا جائے کہ مسلمان کس حد تک، اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا وہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے دین کی اور ان کی جو مقدس ہستیاں ہیں، ان کی جو محبت اور جو جذبات ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں، یا واقعی وہ مسلمانوں کے خلاف مطلب ایک باقاعدہ پری پلانڈ ایجنڈے پر ترتیب وار کام کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے وہ کارٹونز بھی شائع ہو چکے اور اخبار میں، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کی مذمت بھی نہیں کسی نے یورپی ممالک نے کی، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر دوسرے یورپی ممالک نے بھی ان کو اپنے ہاں کیا۔ اور اسی طرح اس فلم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ بنائی تو گئی ہے ایک چھوٹے پیمانے پر، لیکن اس کو عام کرنے میں اب دوسرے ممالک بھی جو ہیں، اور ایون جو مسلم ممالک کے اندر عیسائی آبادی ہے، انہوں نے بھی اس کو پھیلانے میں حصہ لیا ہے، اس کو عام کرنے میں حصہ لیا ہے۔ اسلام مخالف جذبات، اسلاموفوبیا ان کے اندر اتنا آ گیا ہے کہ اسلام دشمنی میں وہ حدوں سے باہر نکل گئے، حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کا خوف ان کے دلوں میں جو ہے اسلاموفوبیا بیٹھ چکا ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ پوری بنی نوع انسان کے مفاد میں دین ہے۔ اسلام کی خوبیاں جو ہیں، جارج برنارڈ شاہ جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا، اس کی کتاب ہے دی جینوئن اسلام، اور اس میں وہ لکھتا ہے ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ہی مسٹ بی کالڈ سیویئر آف ہیومینٹی۔ I believe that a man like him were to assume the dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring it much needed peace and happiness۔ یہ اس کا خیال ہے، اور اس ہستی کے خلاف جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے تھے، اس ہستی کے خلاف ایسے نازیبہ کلمات یا ایسی نازیبہ حرکتیں کرنی جو ہیں، وہ جو ہیومینٹی کا پرچار کرتے ہیں، انسانیت کا پرچار کرتے ہیں، ان کے منہ سے ایسی باتیں سجتی نہیں ہیں۔ یہ کھلم کھلا اسلام دشمنی ہے اور ان کی حماقت ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں اس آیت کی طرف، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کا اتمام کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو۔ ایوب بیگ صاحب، کرسچن ورلڈ میں اس طرح کی توہین آمیز فلمیں بنتی کیوں ہیں؟ ان کے جو حکمران ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایسی فلموں میں توہین آمیز مواد جو ہے وہ واقعتاً جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے توہین آمیز مواد جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، صورتحال یہ ہے، سب سے پہلے جو آپ توہین آمیز مواد کا ذکر کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ کوئی توہین آمیز مواد نہ بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلم بنانا، ان کو اس سے پکچرائز کرنا بذات خود ایک توہین ہے۔ بے شک۔ حالانکہ اس فلم میں جو مواد ہے وہ یقینی طور پر انتہائی توہین آمیز ہے۔ ہم اکثر دین کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں نقل کفر نباشت کہہ کر اس کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس فلم میں ہے، ہماری کسی بھی مسلمان کی زبان جلتی ہے کہ وہ اس کو دہرائے، لہٰذا انہیں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالم اسلام میں وہ فلم جو ہے وہ کئی جگہ دیکھی گئی ہے، انہوں نے انتہائی رقیق حملے کیے ہیں دنیا کی عظیم ترین ہستی کے، دنیا کی پاک ترین ہستی پر انتہائی رقیق حملے کیے ہیں۔ دیکھیے، ہماری پوزیشن تو وہ ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے اور خوب کہا ہے، فارسی کا ایک شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب، نام تو گفتن ہنوز نام تو گفتن
کمال بے ادبی است۔ یہ بڑی آسان سی فارسی ہے، سمجھ آ جانے والی اردو بولنے کے لیے، پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے اگر ہم اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھوئیں تب بھی یہ سن لیجئے کہ تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہے مسلمان کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ ہم نے تمام عالم اسلام نے ہر مسلمان کے تک جو اللہ کا دین پہنچا ہے تو وہ آپ ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہم آپ ہی کے محتاج ہیں کہ ہم نے وہ صراط مستقیم کو پایا جو اللہ، جس صراط مستقیم پر اللہ انسانیت کو چلانا چاہتا ہے، وہ راستہ آپ نے ہی ہمیں دکھایا۔ لہٰذا ہمارے لیے اس کائنات میں، پوری کائنات میں، ازل سے ابد تک آپ جیسی نہ کوئی ہستی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ ان کی بیہودہ حرکتوں سے یہ آپ کے دامن پر کوئی بات نہیں آ سکتی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو چاند پر تھوکے گا خود اس کے منہ پر آئے گا۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات کرنی، وہ تو چاند پر تھوکنے والی بات ہے، بلکہ اس سے بھی آگے والی بات ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی رائے کا معاملہ ہے اور ہم کسی کو کس طرح روک سکتے ہیں، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ آزادی رائے کو بھی اپنے مطلب کے، اپنے مفاد کے مطابق، اپنے سیاسی مفاد کے مطابق جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اگر یہ اتنی ہی آزادی رائے کا معاملہ ہے تو ہولوکاسٹ کے بارے میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ جو بھی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس اعداد و شمار میں مبالغہ میزی ہے، مبالغہ کیا گیا ہے، اتنے یہودی نہیں مارے گئے تھے جتنے یہ کہتے ہیں، اس پر وہ قانون غلط ہے، وہ یورپ کے تمام ملکوں ممالک میں وہ غلط ہے۔ اسی آپ دیکھیں کہ ایک عیسائی نے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ 60 لاکھ یہودی جو ہیں وہ ہولوکاسٹ میں مارے گئے تھے، تو تمام یورپ میں اس کا تعاقب کیا گیا، بالآخر اسے گرفتار کیا گیا اور اسے سزا ملی، صرف یہ کہنے پر کہ اعداد و شمار غلط بیان کیے گئے ہیں۔ تو جی آزادی رائے تو یہ ہونی چاہیے نا کہ میں بھی لندن کی پارک میں کھڑا کر یہ کہہ دوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور ہٹلر نے تو یہ بھی کہا تھا، یہ یہودی جو عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو نبی پاک کی مبارک ذات پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہٹلر نے جو کہا تھا کہ میں نے اتنے یہودی مارے ہیں، لیکن جو چند چھوڑے ہیں وہ اس لیے چھوڑے ہیں کہ آنے والی دنیا جان سکے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ یعنی ہٹلر اس نتیجے پر پہنچا تھا، اور آج دنیا یہ جان گئی ہے، خصوصاً مسلمان یہ جان گئے ہیں کہ وہ اس نے صحیح مارے تھے، اس لیے کہ جو سازشیں، جو فساد یہ قوم کرتی ہے، جس طرح یہ دنیا کو میں فساد کے بیج بوتی ہے، جس طرح جنگیں کرواتی ہے، جس طرح اپنے اسلحہ فروخت کرنے کے لیے جو چالیں چلتی ہے، اور جس طرح تصادم پیدا کرتی ہے مختلف اقوام میں، اور کئی مسائل ملتی ہیں آپ کو۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ دنیا جان لے گی کہ میں نے جو چند یہودی چھوڑے ہیں وہ کیوں چھوڑے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا جہاں تک اس تعلق ہے اس فلم کا، آپ نے بھی سنا بریگیڈیئر صاحب سے کہ اس میں بھی یہودی فنانسر ہے۔ 100 یہودیوں نے $5 ملین اس کے لیے چندہ دیا اور یہ فلم بنوائی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ یہودی جو اس کا ڈائریکٹر ہے، وہ ہے تو امریکہ کا رہنے والا لیکن ہے یہودی۔ تو امریکی حکومتیں یا یورپ کی حکومتیں تو استعمال ہوتی ہیں، اصل میں اس سارے کام کے پیچھے جو ہے وہ یہودی ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم نہ ہو، اور یہ اقلیت جو دنیا میں ہے یہ اپنی حیثیت منوا لے باقی دنیا کو فساد میں ملوث کر کے۔ ناظرین، امریکہ میں بننے والی متنازع فلم کے بارے میں بات چیت جاری رہے گی، یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار،
لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکہ میں بننے والی اس فلم کے بارے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس پر بات چیت جاری ہے۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وقفے سے پہلے بات جاری تھی۔ ڈاکٹر مرزا صاحب یہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب افراد کی سزا کیا ہے اور ہمارا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور صحابہ میں ایسے افراد کے لیے ان کے ساتھ کیسے نپٹا جاتا تھا؟ دیکھیں، ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سیرت طیبہ ریکارڈڈ صورت میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی ان بلندیوں پر فائز تھے کہ نبوت پہ سرفراز ہونے سے پہلے وہ معاشرہ آپ کو الصادق الامین کہا کرتا تھا، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی کبھی کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ نہیں کہا۔ پوچھا بھی جاتا تھا، ابو سفیان سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابو جہل سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس معاشرے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی سنانی شروع کی تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے شاعر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، مجنوں کہا۔ ان میں سے اگر آپ غور کریں تو شاعر تو انہوں نے اس معنی میں کہا وہ ان کے ہاں کوئی توہین آمیز لفظ نہیں تھا، وہ یہ ماننے کو تیار تھے کہ جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں واقعی بڑا عمدہ کلام ہے۔ چیلنج بھی کیا گیا، اس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ ساحر بھی کہا اس معنوں میں کہ واقعی وہ کلام جو ہے جو سنتا ہے اس پر ایک جادو سا ہو جاتا ہے اور ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر بہت سے بہت کہا جائے تو کاہن یا مجنوں کچھ دو ایسے الفاظ تھے کہ جو ذرا تحقیر آمیز تھے، لیکن وہاں حکم یہ تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، مسلمانوں کے لیے اپنے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ مسلمانوں کے دور میں صرف یہ مسلمانوں کے جذبات اس وقت بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا جاتا تھا یا ان کی کوئی گستاخی کی جاتی تھی، اور ایک دو بار واقعات جو سیرت میں ملتے ہیں کہ فزیکل پرسیکیوشن بھی، فزیکلی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ طائف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیج دیا تھا۔ حضور کا مقام تو وہ ہے کہ آپ حکم دیں اور ہم ان پہاڑوں کو دونوں کو ملا کر اور اس قوم کو پوری کو ختم کر دیں۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، اور حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری بات نہیں سمجھ سکے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین ہی تھی۔ لیکن مدینے میں پہنچ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدینے کے لوگوں کی طرف سے، ایک انصار مدینہ کی طرف سے مدد مل گئی اور دین کو تقویت حاصل ہوئی، اس کے بعد یہ معاملہ پھر ایسا نہیں رہا۔ یہودی قبائل وہاں بھی تھے، کعب بن اشرف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا گستاخ رسول تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ قتل کر دیا گیا اس کو، اسی بات پر کہ وہ حضور کی شان میں گستاخانہ شعر کہا کرتا تھا، مشرکین کو بھڑکا کر لایا کرتا تھا۔ خود مدینے میں جو مسلمان گھرانے تھے ان میں سے بھی ایک صحابی کی بیوی جو تھی وہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، صحابی نے خود ان کو قتل کیا اور جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کر لیا کہ میرے بات منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئی تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور حضور نے اس کی تحسین فرمائی، یہ نہیں کہ اس پر کوئی قصاص کا وہ نافذ کر دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایسے واقعات پھر جب مسلمانوں کو کوئی طاقت حاصل ہو گئی تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کسی مسلمان نے برداشت نہیں کی، بلکہ الٹے ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ صحابہ کو گرفتار کر کے مکے لے جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ صرف حضور کی شان میں کوئی گستاخی کر دو تمہاری جان بخشی کر دیں گے، اور انہوں نے سب نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور سب کو بے دردی سے اور بڑی ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا، اور ان کی زبان سے وہ حضور کے بارے میں کوئی بھی ایک گستاخانہ بات نہیں نکلوا سکے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین پھر جوش میں آئی اور تمام مکے والوں کو ان کو معاف کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ حضور نے وہ سلوک کیا جو قرآن حکیم میں جیسے الفاظ، جو احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، آج سے تم انتم الطلقاء، تو وہ سب کے سب آزاد کر دیے گئے، حالانکہ وہ ٹیکنیکلی غلام تھے، اور سب کو معافی بھی دے دی گئی، لیکن اس موقع پر بھی اس شخص کو معاف نہیں کیا گیا جو حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور جا کر وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، اس کو وہاں سے نکال کر بھی قتل کیا گیا، حضور نے اس کو حکم دیا تھا۔ لہٰذا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا تو دراصل مرتد ہے، اسلام سے باغی ہو گیا، اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اس کو تو قتل کرنے کا، اس مرتد کی سزا تو دین اسلام میں قتل ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اس پر تو پورا جہاد ہوا مسالبہ بن کذاب کے صحابہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی تاریخ، دور غلامی کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخانہ باتیں جو ہیں پسند نہیں کی۔ ہمارے اپنے اس خطے کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں وہ دو ہندوؤں نے ایک ایسی کتاب لکھی اور دونوں کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ یہ تو اب پچھلے کچھ دنوں سے جان بوجھ کر، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ارادتاً مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے اور دنیا میں فساد برپا کرنے، جیسے بیگ صاحب عرض کر رہے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ سامنے تو نہیں آئیں گے، قرآن حکیم میں حکم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ دیواروں کے پیچھے سے، آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہہ لیں کہ پس پردہ رہ کر وہ دنیا میں فساد برپا کرتے رہیں گے، امن نہیں ہونے دیں گے، چین نہیں ہونے دیں گے، جبکہ اسلام تو امن کا دین ہے۔ اسلام کا تو مطلب ہی ہے سلامتی کا دین، دین سلامتی ہے۔ اسلام میں پوری بنی نوع انسانیت کی بھلائی ہے، اور یہودی چونکہ دنیا میں امن قائم ہی نہیں ہونے دینا چاہتے، ان کے جو مفادات ہیں وہ اسی چیز سے وابستہ ہیں کہ دنیا میں کہیں جنگ و جدال ہوتا رہے، اور جو انہوں نے اسلحے کے انبار لگائے ہوئے ہیں اور اسی میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو مالک ہیں اپنے مفادات کا تحفظ کر کے دنیا میں امن و چین نہ ہونے دینا، یہ ان کا ایجنڈا ہے، اور اسی پر ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے وہ ایسے شوشے جو ہیں بار بار چھوڑتے رہتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، امریکہ سپر پاور ہے، پوری عیسائی دنیا اور یہود و ہنود اس کے پیچھے ہیں، یہ سب مل کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ فلم بھی جو ہے وہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا فرمائیں گے کہ مسلمان کریں تو کیا کریں؟ وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ہیں، ہنود اس کے ساتھ ہیں، یہود اس کو پش کرنے والے اس کے پیچھے ہیں، اس کو پش کرتے ہیں، اور ہنود کا کام یہ ہے کہ جو بھی کام، جو بھی بات، جو بھی عمل اس خلاف اسلام ہوگا، مسلمانوں کے خلاف ہوگا، وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہودی جو ہے وہ انشیٹ کرتے ہیں، وہ ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں، پھر وہ وقت کی کسی عسکری قوت کو دھکیلتے ہیں اس طرف، جس طرح کہ وہ اس وقت امریکہ کو دھکیل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو خود امریکہ کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر اوباما نے یہ بات کہی ہے کہ امریکی عوام کا یا امریکی حکومت کا اس فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توہین آمیز فلم جو ہے وہ چند لوگوں کا کارنامہ ہے، اور چند لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، امریکی حکومت اس کو ڈس اون کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ امریکہ میں اس وقت، خاص طور پر اس وقت، ویسے عموماً ہی 3 حکومتیں ہوتی ہیں۔ ایک جو آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ ہاؤس، دوسرا پینٹاگون، اور تیسری CIA۔ یہ 3 قوتیں ہیں امریکہ میں۔ اس کی سپر پاور ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل قدم کامیابی کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی قوت اٹھا لیتی ہے تو باقی 2 قوتیں اس سے ٹکراتی نہیں ہیں، اس کا ساتھ دیتی ہے، اگرچہ وہ ان کے خیال کے مطابق وہ درست نہیں ہوتا۔ لیکن خارجی سطح پہ عرض کر رہا ہوں، اور خارجی سطح بھی 3 حکومتیں ہیں، اندرونی سطح پہ صرف وائٹ ہاؤس کی حکومت ہے۔ اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ اوباما وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہو گئی ہے۔ پینٹاگون اور CIA جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ اقدام کرنے میں بہت آگے ہیں، اور صدر اوباما کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ ان کی حمایت، ان کی تصدیق میں ایک آدھ بیان جو دے دیتے ہیں، وگرنہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اور پینٹاگون میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور CIA میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہودی بری طرح چھائے ہوئے مسلط ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، وہ مسلمانوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اشتعال کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کمزور ریاستیں ہیں، ان کی عسکری قوت جو ہے وہ بہت کم ہے، ان کے وسائل کا مسئلہ بھی ہے، وہاں آپس میں اختلافات بھی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہنود و یہود ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ پاور طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان حرکات سے کم از کم مسلمانوں نے روکنا ہو تو مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ بدبختی اس قوم کی، بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام پر ایسے حکمران مسلط ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا انحصار جو ہے وہ ان امریکی اور یہودیوں کے بل بوتے پر ہے، ان کی یعنی ان کی کرسی کے وہ پائے ہیں، اگر وہ پائے نیچے سے کھینچ لیں تو یہ نیچے دھرام سے گر جاتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں، میں عالم اسلام کی بات کہہ رہا ہوں، اسی لیے کوئی کھل کر ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ وگرنہ میں ایک بات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، اگر OIC کے تحت اگر واقعتاً تمام مسلم ممالک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم، یہ امریکہ میں فلم بنی ہے نا، وہ یہ اعلان کر دے کہ جس ملک میں بھی، جس غیر مسلم ملک میں بھی، ظاہر ہے یہ کام غیر مسلم ملک میں ہی ہوگا، جس غیر مسلم ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، جس غیر مسلم ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین امیز بات کہی گئی، تمام مسلمان ممالک وہاں سے اپنے سفرا کو واپس بلا لیں گے۔ یعنی یہ اقدام میں کہتا ہوں صرف کہتا ہوں صرف یہ اعلان کر دے تو امریکہ کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، چاہے جائے کہ اس کے آگے بھی وہ ایک قدم بڑھائے گا۔ اگر وہ صرف ایک تو یہ اعلان کر دیں، اگر وہ تجارتی تعلقات کو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس کے بعد تجارت کا معاملہ آتا ہے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں ہی کہیں گے شاہ فیصل نے آئل ویپن استعمال کیا تھا، لیکن وہ کیوں، تو اس سے کیا ہوا؟ ایک دفعہ تو ہلچل مچ گئی تھی، بڑی خوفناک قسم کی ہلچل مچی تھی یورپ اور امریکہ میں، لیکن ہمارے ہاں اتحاد نہیں تھا، مسلمانوں میں اتحاد نہیں تھا۔ اگر اس وقت تمام عالم اسلام بآواز بلند اور ایک آواز کے ساتھ یہ کہہ دیتا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، اور اگر امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف کوئی قدم اٹھایا یا کچھ کیا اس حکومت کے خلاف، تو ہم بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑ لیں گے، تو امریکہ وہ نہ کرتا جو اس نے شاہ فیصل کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ہمارے اپنے خود حکمرانوں کا قصور ہے کہ ان کا ظاہر کچھ ہے، ظاہراً وہ بیان دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس معاملے میں بھی کہ انہوں نے ایک آدھ جو ہے وہ بیان دے دیا، مذمتی بیان، قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی اور بس آرام سے بیٹھ گئے۔ میں یہاں اصل میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی عوام اور حکومتوں میں بھی آپس میں ایک کوئی وہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ عوامی لیول پر تو احتجاج ہوگا تمام ملکوں بیک وقت۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسئلے پر مصر، لیبیا، یمن، لیبیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکن سفیر جو ہے وہ بھی جل کر ہلاک ہو گیا اس ایمبیسی کے حملے میں، اور آج یمن میں بھی اسی قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں ہوا نہیں، لیکن امریکہ اتنا ڈرا ہوا کہ اس نے فوراً صدر اوباما نے کرزائی کو رنگ کیا ہے۔ یمن، مصر، تیونس، مراکش، ایران، پاکستان میں ابھی احتجاج اس طرح نہیں ہوا، لیکن بنگلہ دیش جہاں کی حکومت واضح طور پر اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت کہتی ہے، وہاں پر بڑا پرزور احتجاج ہوا اس مسئلے پر، اور جو حکمران ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اصل میں عوام کے اندر ابھی بھی وہ حمیت اور وہ جذبات جو ہیں اسلام کے ساتھ بھی اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بالکل برداشت ہی نہیں کیے جا سکتے نا۔ مطلب ہے آپ عقلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ، یہ احتجاج جو ہے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، لیکن جب جذباتیت آتی ہے تو پھر وہاں فوری طور پر جذبات وہ ہوتے ہیں جو فوراً طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں، تو وہاں ٹھیک ہے نقصان تو اپنے ملک کا ہی ہوتا ہے، لیکن جذبات کنٹرول میں نہیں رکھے جا سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ بس ایک ونڈو ڈریسنگ کے طور پر کوئی بیان دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایک متحدہ اسٹینڈ لیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ چاہے ٹھیک ہے وسائل کی کمی ہے اور کمزور ہیں طاقت کے لحاظ سے بھی، لیکن بہرحال چونکہ ان کے مالی مفادات تو جو ویسٹرن نیشنز کے ہیں وہ بڑے ان کے لیے بڑے عزیز ہوتے ہیں، وہ اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور نوٹس لیں گے۔ لیکن جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں وہ اس حوالے سے بہت مطلب ہے ایک صحیح اپنا رول جو ہے جو پلے کرنا چاہیے اور جو اتحاد ہونا چاہیے، اور اسی لیے جو ویسٹ ہے وہ اتحاد ہونے نہیں دیتا، کیونکہ اس ڈویژن میں، اس
نا اتفاقی میں ہی ان کے لیے جو ہے وہ خیر کا پیغام ہے کہ مسلمان ملکوں میں آپس میں اتحاد نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد اسی موضوع پر بات چیت جاری رہے گی، اور ہم یہ اپنے ایکسپرٹ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام مسلمان کو ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے۔ اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایوب ایک صاحب، اس فلم کے حوالے سے جب احتجاج ہو رہا تھا، لیبیا میں امریکی سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے، مسلمان جو ہے وہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ نے ابھی مسلمان حکمرانوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اب ہمارے عوام کو کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے؟ کیا یو این او کی سلامتی کونسل اس حوالے سے کوئی قرارداد پاس کر سکتی ہے، کوئی قانون سازی کر سکتی ہے، کوئی لائحہ عمل ہے یو این او کے پاس؟ وسیم صاحب، جہاں تک سلامتی کونسل کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ وہ تو امریکہ کی کنیز ہے، وہ تو باندی ہے اس کے گھر کی، تو امریکہ جو چاہے گا وہ کہے گی۔ یہ سلامتی کونسل کی بات تو بات کی ہے، ہماری اپنی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک مذمتی قرارداد پاس کر کے، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلو تو مٹی چاڑنا، تو وہ کام کیا ہے۔ محض ایک مذمتی قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی نے پاس کی ہے، تو سلامتی کونسل کیا کرے گی؟ جو جس کے بارے میں میں نے ان کی تو مجبوری ہے نا کہ ان کا اقتدار تو امریکہ کے ہی مرہون منت ہے، تو اس کے خلاف تو یہ بات کرنے کو گناہ کبیرہ ہے نا ان کے نزدیک۔ لیکن وہ سلامتی کونسل تو امریکہ ہی میں رہائش پذیر ہے، وہی اس کا آفس ہے، وہی اس کے زیادہ اخراجات وہ چلاتے ہیں، وہ انہی کی کنیز ہے، انہی کی باندی ہے، انہی کے گھر کی وہ صفائی کرتی ہے، لہٰذا اس سے تو کوئی توقع نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمان عوام کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیے دنیا میں کوئی کسی قانون کو توڑا جائے تو جس طرح دنیا کے باقی آئین میں اور قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ کسی کو قانون میں کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہوتی۔ اسلام میں بھی، شریعت میں یہی ہے کہ کوئی بات، کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ دیکھیے نا، اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہے اور کسی کی چوری ہوئی ہے تو وہ خود تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، وہ تو تمام معاملات میں یہ معاملہ ہے کہ وہ ریاست کے آگے پیش کیا جائے۔ البتہ یہاں بھی ایک استثناء ہے توہین رسالت کے حوالے سے، اگرچہ میں اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کروں گا کہ جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے درست ہوا ہے، صحیح ہونا چاہیے، یہ ایڈوکیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں ہمارے بہت سے تحفظات ہیں۔ ہمیں ٹو دی پوائنٹ بتائیں نا کہ عوام کریں تو کیا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد ایکسیپشن ہے کہ جس میں یہ ہے کہ رد عمل کی اجازت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس بھی لوگ قتل کر کے آئے کہ ہم نے آپ کی توہین کرنے والے کو قتل کر دیا، تو آپ نے کہا کہ اس کا خون رائے گاں گیا۔ جس طرح کہ ابھی محترم بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صحابی تھے، وہ صحابی نابینا تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا، وہ نابینا صحابی تھے، اور آپ فرمایا کہ میرے اس میں سے 2 بچے ہیں بڑے پیارے، اس کے باوجود اس کو قتل کر دی، اس لیے کہ وہ آپ کی توہین کرتی تھی۔ لہٰذا اس معاملے، اور آپ حال ہی کی دیکھ لیجئے، امیر شریعت عطا اللہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امیر شریعت نے کہا یا وہ توہین کرنے والی زبان نہ رہے یا وہ کان نہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کسی صورت گوارا نہیں ہے، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا مر جاؤ یا مار دو، یہ ایک چیز ہے الگ بالکل۔ بہرحال ہم یہ تو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اسلامی ریاست ہو تو وہاں یہ کیس پیش کیا جائے۔ اب آ گیا مسئلہ کہ عوام کیا کرنا چاہیے۔ عوام کو میرے نزدیک عوام کے کرنے کا یہ کام ہے، ظاہر ہے عوام امریکہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ عوام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اگر یہ چاہے بھی کہ امریکہ سے ہم اپنا سفیر واپس بلا لیں تو یہ عوام کے اختیار کی بات نہیں۔ عوام کے اختیار کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم تجارتی تعلقات ختم کر دیں۔ تو میرا
میری یہ خواہش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ حال ہے کہ عوام کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، اس دین کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کتاب کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم تھام لیں، ہم حقیقی مسلمان بن جائیں، انفرادی طور پر حقیقی طور پر آپ کے پیروکار بن جائیں۔ اور پھر یہ بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی، یعنی آپ کی سنتیں جو ہے وہ لاکھوں کے میں ہوں گی، جو کتابوں میں جن کا اندراج ہے، جو ہمیں سینہ بسینہ بھی ملی ہیں۔ مسواک ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مسجد میں داخل کس طرح ہونا ہے، مسجد سے نکلنا کیسے ہے، گھر سے نکلنا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہمیں مختلف اوقات میں معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی ایک سنت آپ کو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب آپ کو اس دین کا آغاز ہوا ہے، جب آپ کو غار حرام میں یہ کہا گیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی جو ہے وہ بڑائی کو بیان کرو، تو اس وقت سے لے کر آخری وقت تک جو سنت آپ کی قائم رہی ہے وہ یہ کہ اس دین کو، اس نظام کو اس ریاست میں، مدینہ کی ریاست میں جو قائم کیا جائے۔ آج کا بھی مسلمان اگر اس بات کو اپنے پلے باندھ لے کہ اس نے پہلے خود مسلمان بننا ہے، پھر اس معاشرے کو مسلمان کرنا ہے، اور پھر ایک ایسی فلاحی ریاست قائم کرنی ہے، اسلامی فلاحی ریاست جس میں اسلام بصیت نظام کی ہو، جو پورا نظام حیات جو اسلام نے دیا ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ وہ مساجد میں ہی ہو، اسے مساجد میں بند کیا جائے۔ خوب ایک شخص نے کہا تھا، بات تو بڑی سخت ہے لیکن بات صحیح ہے، ایک شخص نے کہا تھا ہم نے اللہ کو مسجد میں قید کر دیا، یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے صرف مسجد میں، بازار میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، سیکریٹریٹ میں کیا، حکومت کے کیا، اس کا تعلق اللہ سے نہیں۔ جب تک یہ تمام معاملات میں اللہ کا دین، وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہ بازار میں بھی، عدالت میں بھی اور فوج میں بھی اور تمام اداروں میں جب تک وہ شے نہیں آئے گی، مسلمان نہ قوت پکڑ سکیں گے اور نہ اس قابل ہو سکیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو روک سکیں گے۔ پھر تو روز بروز وہ توہین ہوتی رہے گی اور ہم جو محض پتھر مارتے رہیں گے۔ میں اس بات کو اصل میں ذرا اس طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دراصل دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پر جذبات تو بھڑکتے ہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو ایک تو ہے اپنے جذبات کا اظہار، احتجاج کرنا۔ وہ تو ہر معاملے میں پوری دنیا میں احتجاج مختلف چیزوں پر ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے۔ ہاں اس میں تخریبی کارروائی یا فسادی کارروائی یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، جیسے بیگ صاحب نے عرض کیا کہ وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے جس کا بیگ صاحب نے اشارہ کر رہے تھے، ہمارے لیے تو کتاب ہدایت ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور اس میں ہر دور ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے وہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، اور خاص طور پر ماننے والوں کے لیے۔ تو ہمیں تو اصل میں ہدایت وہاں سے لینی چاہیے، اور اس میں ہدایت عوام الناس کے لیے بھی ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن حکیم میں تو واضح طور پر سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہاں تم میں سے جو ان کے ساتھ ملے گا ان کا شمار بھی انہی میں کیا جائے گا۔ ہم بھاگ کر انہی میں گھستے ہیں، ہم کہتے ہیں کہیں گردش زمانہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، اور ان کے ساتھ ملنے میں شاید فائدہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ واضح طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا، اپنا رازدان نہ بناؤ ان کو، اپنا ہمجولی، اپنا دوست نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے خرابی کا سامان کرتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کا بغض، ان کی دشمنی تو ان کے منہ سے ظاہر ہے، اور جو کچھ ان کے دل میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بات بڑی واضح کر دی اگر تم سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم ہؤلاء تحبونکم ولا یحبونکم، یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور جبکہ تمہارا ایمان تمام کتابوں پر ہے، تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو اپنے بھی ایمان کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا
اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں عضو علیکم الانامل من الغیظ، اپنی انگلیاں چباتے ہیں اپنے ہونٹوں میں، اتنا غصہ ہے تمہارے خلاف ان کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی کیفیت تمہارے سامنے لا رہا ہے کہ چاہے منہ سے وہ تمہارے کتنے ہی دوست بنے، تمہارے کتنے ہی خیر خواہ بنے، ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ بغض جو ہے یہ وقتاً فوقتاً ظاہر بھی ہو جاتا ہے، منہ کی باتوں سے بھی۔ منہ کی باتوں سے تو ونڈو ڈریسنگ کر دی، صدر اوباما نے بھی کہہ دیا کہ 3 کروڑ 30 کروڑ کی آبادی ہے امریکہ کی، اس میں سے چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو یہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ 2 بحری بھیڑے بھی لیبیا کے ساحل پر لے آیا، ہم بدلہ لیں گے ان لوگوں سے۔ تو مسلمانوں سے بھی تو اگر چلے بفرض محال مان ہی لیا جائے کہ امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر حملہ کو مسلمانوں نے کیا تھا، کوئی سازش تھی، تو چند مسلمانوں نے 6 یا 10 مسلمانوں نے کیا تھا نا، اس کے بدلے میں 2 پورے ملک جو تاخت و تاراج کر دیے اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، اور کتنے مسلمانوں کو اذیتیں اب تک پہنچائے چلے جا رہے ہیں، تو وہ پھر کس کھاتے میں ہے؟ ٹھیک ہے چند مسلمانوں نے کیا ہے، چند مسلمانوں کی حرکت تھی۔ اسی طرح جو بیگ صاحب نے بات کہی ہے کہ دراصل جب تک پورے مسلمان متحد ہو کر دین کو قائم کر کے نمونہ بنا کر نہیں دکھا دے کہ اس دین اسلام میں پوری بنی نوع انسان کی سلامتی اور بہتری ہے، تو حجت قائم نہیں ہوتی۔ وہ ترکی کی نام نہاد جو خلافت آخری دور میں جس کو یورپ کا مرد بیمار کہا گیا تھا، اس میں بھی اتنی سخت تھی کہ اگر فرانس میں 2 مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی جائے اور خلیفہ وارننگ دے فرانس کو کہ اگر اس کا وہ ازالہ نہ کیا گیا تو ہم چڑھائی کر دیں گے، اور وہ اس وقت کی وہ فرانس کی حکومت جو ہے انہوں نے فوراً اس کا تدارک کیا تھا، تو اس بھی مرد بیمار میں بھی اتنی سخت تھی۔ اگر مسلمان متحد ہو کر آج بھی سمجھیں کہ ان کا اصل دشمن کون ہے اور صحیح طور پر اس کا تدارک کرنے چلیں، تو ایسی حرکتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو یہ واقعہ بتا دوں کہ جب وہ کارٹون کا واقعہ ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون بنائے گئے تھے اور یہاں پر ہمارے ملک میں ایک گورنر کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد وہاں پر لوگ بتاتے ہیں مسلمان کہ اب وہاں پر مسلمانوں کے سامنے وہ اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں، اب وہ اپنی زبانیں نہیں کھولتے، اتنی دہشت ہوتی ہے کہ مسلمان بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ تو ان واقعات کا بھی اثر ان پر ہوتا ہے، میسج پہنچتا ہے ان کا۔ ہم اس کی، جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے کہ احتجاج کا بھی جو ہے وہ میسج تو پہنچتا ہے، جی میسج پہنچتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ ان کی زبانیں جو ہیں بند ہو جاتی ہیں۔ چند ان کے وہ ٹیری جونز جیسے اب بھی باقی رہتے ہیں، جیسے یہ شرارتیں کرتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ اب وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ چھپ گیا کہیں جا کر اس کو، لیکن امریکہ نے اس کو مکمل سیکورٹی فراہم کر دی، اب سیکورٹی فراہم کر دی ہے۔ اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ونڈو ڈریسنگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں، ہیلری کلنٹن نے بیان دے دیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، بس خالی، حالانکہ اصول تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی قانون سازی کریں گے تاکہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہوں۔ اور UN جو آپ کے ملک میں بغیر بلائے بن بلائے مہمان کی طرح آ کر بیٹھ گئی ہے، وہ UN اس پر کیوں نہیں ایکشن لیتی کہ بغیر کسی، جب وہ ایسے دیکھتی واقعات ہو رہی، سلامتی کونسل کا آپ نے نام لیا، جنرل اسمبلی ہے، وہاں پر وہ کوئی قانون سازی کریں کہ پورے دنیا میں ایسا کوئی قانون بنایا جائے گا، تمام ممالک پابند ہوں ایسے قانون بنانے کے کہ جس میں کسی دوسرے ملک کے دوسرے دین پر یا کسی مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی گستاخانہ باتیں نہیں کی جائیں گی۔ کیوں نہیں ایسے قانون سازی کی جاتی؟ کیوں نہیں UN ایکشن لیتی اس بات؟ ڈاکٹر صاحب مختصراً آخر میں یہ بتا دیجئے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس فلم کے جو ہے ڈائریکٹرز جو ہیں اور سارے پروڈیوسر جو ہیں وہ جو ہیں اور ان کے پیچھے پورا یہودی عنصر جو ہے وہ کار فرما ہے، یہ بتائیں کہ امریکی میڈیا پر جو ہے یہودی قبضہ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایک فساد برپا نہیں کر دیا اور پوری دنیا کے عالمی امن کو جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈال دیا انہوں نے؟ یہ تو بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے نا کہ میڈیا بھی جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے۔ وہاں پر بھی میڈیا میں وہ باتیں اٹھائی جاتی ہیں جو ان کے مفاد میں ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، برما میں مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا، کیا آپ نے کسی ویسٹرن میڈیا میں یا اپنے ملک کے میڈیا میں کوئی اس کے بارے میں احتجاج دیکھا؟ اور ایک واقعہ ہوا وہ رمشا کا جو بھی وہ اس کا ہوا گستاخانہ کسی بات کا، اور اس پر پوری امریکہ حکومت کا بھی بیان آ گیا، صدر اوباما کا بھی بیان آ گیا، وہاں سے ان کے جو ہے پوپ کا بھی بیان آ گیا۔ جس واقعے کو ایک اکلوتا بھی کوئی واقعہ ہو، چھوٹا سا واقعہ کسی دور دراز جگہ پہ ہو، اس پہ ان کا میڈیا اگر ان کے وہ مسلمانوں کے خلاف بات جاتی ہو اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور لاکھوں مسلمان کہیں قتل کر دی جائیں، ان پر ظلم و تشدد کر دیا جائے، ان کے میڈیا کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگتی۔
تو میڈیا وار ہے، اور میڈیا کو وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہ فلپین میں بھی ایک مسلم عیسائی ریاست بنا سکتے ہیں، سوڈان کے حصے بکھرے کر کے عیسائی ریاست بنا سکتے ہیں، برما میں ایک صوبہ جو آلریڈی ایک صوبہ تھا اس صوبہ کے حوالے سے وہاں آزاد ملک تھا وہ مسلمانوں کو آزاد ملک تھا، اور وہ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ میڈیا جو ہے یہ تو اصل میں آپ ایک زر خرید لونڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ، جیسے ابھی ایک صاحب گنوا رہے تھے کہ امریکہ میں 3 حکومتیں ہیں، پینٹاگون بھی ہے، CIA بھی ہے، آپس میں ان کی ہارمنی ہے، آپس میں وہ ٹھیک ہے، چاہے ان کے اختلافات بھی کسی پالیسی میٹر پہ ہوتے ہوں، لیکن اور ان کا میڈیا بھی اس کا حصہ ہے۔ حالانکہ میڈیا سو کالڈ وہ کہتے ہیں جی آزاد ہے، آپ وہاں ہولوکاسٹ پہ بات کر کے دکھائیں نا، جس طرح ابھی حوالہ دیا کہ 60 لاکھ یہودی، وہ تو اس میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ جرمنی میں 60 لاکھ یہودی تھے بھی نہیں جن کو وہ مارنے کا وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بہت بڑا اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا ہے کہ اتنے یہودی جو ہیں ان پر ظلم ہو گیا تھا۔ اب یہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی ان کی میڈیا کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ تو میڈیا تو ان کی زرخرید لونڈی ہے، اب ایک جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے، جس ایشو کو وہ دبانا چاہتے ہیں اس کا نام بھی نہیں دیتے، وہ کان میں جو تک بھی نہیں رینگتی۔ ڈاکٹر غلام مرزا صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب خلافت فورم میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کرنٹ ایشوز کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم۔ اس پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے ہمیں لکھیے، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ خلافت فورم کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔